100 سے زیادہ ملک وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان کی نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا۔ اکانومی قرضوں پہ چل رہی ہو تو پھر کون عزت کرے گا آپ کی؟ کون آپ کو سمٹس میں بلائے گا؟ کون آپ کو اہمیت دے گا؟ افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا۔ کہہ لیں کہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں اور جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے علیحدہ کر دیا گیا۔ مسٹر مودی جو ہے وہ فرانس کو بہت گہرا دوست سمجھتے ہیں، اور فرانس انڈیا کو ایک گہرا دوست کہتا ہے۔ سر، پاکستان کو ویسے تو بہت بار کئی لوگ کہتے ہیں، ہم خود بھی کہتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو لے کر کے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور کئی جگہ امپورٹنٹ قسم کی جو سمٹ کی جاتی ہیں، جیسے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر فرانس میں کی گئی، تقریباً 100 کنٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا، پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ ایسا کیا ہم سے ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، یا سمجھیں کہ فورن پالیسی کمزور ہے، یا کس چیز میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے کہ اس طرح کی سمٹس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، اس کی میرا خیال ہے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کنٹریز کو انوائٹ کیا گیا ہے جنہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے اے آئی میں، جن کا ایک اسٹیبلشڈ اے آئی انیشیٹو موجود ہے۔ پاکستان کا تو کہیں پہ کوئی رول نہیں ہے اس میں کوئی ایز سچ، پہلی بات۔ دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے اوپن اینڈ پبلک اے آئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نہ کوئی چیز اوپن ہے نہ پبلک ہے، ہر چیز جو ہے سیکریٹو ہے۔ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شارک مچھلی نے کاٹ لیا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ بہت زیادہ لوگ چونکہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے سپیڈ کم ہو گئی ہے، پھر کہیں فائر وال کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں پہ کوئی اور بہت سے ایشوز ہائی لائٹ ہونے لگتے ہیں، کھل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے اوپن اینڈ پبلک اے آئی۔ تو ہمارے ہاں نہ تو کوئی چیز اوپن ہے نہ پبلک ہے، سیکرٹلی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ اے آئی پہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ اتھارٹیرین ریجیمز جو ہیں وہ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو اب فار آل پریکٹیکل پرپزز ہمارے ہاں ایک اتھارٹیرین رجیم ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اتھارٹیرین رجیم موجود ہے۔ ایک ایسی رجیم جس نے کہ پیکا آرڈیننس انفورس کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو اپنی رائے کے اظہار کے جرم کے نتیجے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، 3 سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی چیز اوپن ہو نہ کوئی چیز پبلک ہو، نہ آپ کا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی اسٹیبلشڈ انیشیٹو ہو، اور آپ ایک اتھارٹیرین رجیم ہو، وہاں پہ آپ کو دنیا کیوں انوائٹ کرے گی؟ 100 سے زیادہ ملک وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان کی نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ سر، ہمیں اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس لیے کہ فائدہ تو اوبویسلی ہمارا کوئی نہیں ہوا، لیکن اس طرح کے ایونٹس میں، اس طرح کے سمٹ میں جب پاکستان جیسی کنٹری کو شامل نہیں کیا جاتا تو آپ کے خیال سے اس میں ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک کہہ لیں کہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں اور جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس لائق نہیں سمجھا جا رہا کہ ہم بھی ان انٹرنیشنل جو فورم ہیں ان میں شامل ہوں، ہماری بھی کوئی انپٹ ہو، ہمارا بھی کوئی رول ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک آئی اوپنر بھی ہے ہمارے لیے کہ یار دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے،
اور ہر شعبے میں اس کا استعمال ہے، اور دنیا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایک سمٹ کر رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس کا ہم نے آئندہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کی بزنس پہ کیا امپلیکیشنز ہوں گی، انوویشن پہ کیا ہوں گی، کلچر پہ کیا ہوں گی، اور جو ورک ہے، ورک انوائرمنٹ ہے، اس میں کیا ہوگا اس کا رول، اور لوگ بے روزگار اگر ہوں گے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. یعنی یہ ہمارے فیوچر چیلنجز ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سے چیلنجز بھی لے کے آ رہی ہے، بہت سے ایتھیکل چیلنجز ہیں ہمارے لیے، بہت سے ہمارے لیے کلچرل چیلنجز ہیں، بہت سے ہمارے ٹیکنالوجی کے چیلنجز ہیں، ہیومن ریلیشنز کے چیلنجز ہیں. اب ان سے کیسے نمٹنا ہے، دنیا یہ ڈسکس کر رہی ہے اس وقت، اور ہمیں تو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ہمیں بھی بلایا جاتا اور ہم سے بھی یہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن سر بھارت تو ہمیں آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی جو ہیں وہ چیئر بھی کر رہے ہیں اس ایونٹ کو، تو کیا ہم انہیں دیکھ کر بھی، اپنے ساتھ والی کنٹریز کو دیکھ کر بھی بھول نہیں سکتے کچھ ٹائم کے لیے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے، یا ہم کسی کو خامخواہ اپنا دشمن مان بیٹھے؟ ہم باقی کنٹریز کو دیکھ کر کیوں نہیں سیکھ رہے؟ بس جی، ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہماری ریاست یہ چاہتی نہیں کہ ہم کچھ سیکھیں. اب دیکھیے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں، ان دونوں نے کو چیئر کیا ہے اس سمٹ کو، چیئر کیا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو انڈیا میں جو امپورٹس ہو رہی ہیں ڈیفنس اکوپمنٹ کی، وہ روس کے بعد وہ فرانس ہے. ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ فرانس سے لے رہا ہے روس کے بعد سب سے زیادہ. تو اس کے علاوہ ہیوی انویسٹمنٹ ہے فرانس کی، اور ٹریڈ ریلیشنز بڑے اسٹرانگ ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان میں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پھر اپنے آپ کو کچھ بنانا ہوتا ہے، ریکگنائز کروانا ہوتا ہے، تو تبھی دنیا آپ کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے. اب پرائم منسٹر مودی سے آپ نے دیکھا کہ کتنی گرم جوشی سے فرینچ پریزیڈنٹ ملا، گلے لگایا، امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ملا، جے ڈی وینس وہ ملا. تو اب ملک اسٹرانگ ہوتا ہے، اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو پھر دنیا عزت کرتی ہے آپ کی. اگر اکانومی قرضوں پہ چل رہی ہو تو پھر کون عزت کرے گا آپ کی، کون آپ کو سمٹس میں بلائے گا، کون آپ کو اہمیت دے گا. ان کو پتہ ہے یار یہ لوگ تو ایک IMF کی قسط نہ ملی تو یہاں پہ جان کے لالے پڑ جائیں گے. اتنی یعنی 100 سے اوپر کنٹریز بلائی گئی ہیں، اس میں پاکستان کا نام ہی سرے سے نہیں، اور ہم تو اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کہتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم بڑی کوئی ایٹمی طاقت بن گئے. تو ایٹمی طاقت کو بھی نہیں بلا رہے لوگ، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، ایٹمی طاقت جو ہے وہ نہ تو آسٹریلیا ہے، نہ کینیڈا ہے، نہ جرمنی ہے، نہ جاپان ہے، نہ سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن ان تمام ممالک سے لوگوں کو وہاں بلایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہم جن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں آج کی دنیا میں ان کی اہمیت نہیں ہے. آج کی دنیا میں اہمیت جو ہے وہ آپ کی اکانومی کی ہے، کہ آپ اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کیا ایکسپورٹس کر سکتے ہیں دوسرے ممالک کو، کیا دے سکتے ہیں آپ، اور آپ دوسرے ممالک سے کیا امپورٹ کر سکتے ہیں، کتنی بڑی آپ کی منڈی ہے، اور کتنا ایک انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. یہاں تو لوگ آتے ہیں دوسرے ممالک سے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ہم نے بات کس سے کرنی ہے جا کے.